السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بزرگوں کی 1,00,000 باتیں اور ان 1,00,000 باتوں میں سے چنی ہوئی 4 باتیں، یہ 1,00,000 باتوں کا اہم نچوڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حکیم نے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے 1,00,000 اقوال میں سے 40,000 اقوال کا انتخاب کیا۔ 1,00,000 باتوں میں سے 40,000 باتوں کو چنا، پھر ان 40,000 میں سے 4,000 باتوں کو چنا، اور پھر ان 4,000 میں سے 400 باتوں کو چنا، اور ان 400 میں سے پھر 40 باتوں کو چنا، اور پھر 40 باتوں میں سے 4 باتوں کو چنا۔ تو گویا اس طریقے سے 1,00,000 باتوں میں سے 4 باتوں کو چنا۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ آپ دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، کبھی عورت کی ذات پر بھروسہ مت کرنا۔ عورتیں یہ سوچیں گی کہ ہمیں یہ مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا۔ ایسا ہی ہے، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو بھروسے کے لائق ہوتی ہے، اکثر و بیشتر عورتیں بھروسے کے لائق نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات راز رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بات کو راز رکھیں، کسی عورت کو کبھی مت بتانا۔ البتہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے ہیں، بہن کو بتا سکتے ہیں، بیٹی کو بتا سکتے ہیں، بیوی کو بتا سکتے ہیں۔ ان 4 کے علاوہ تو زندگی میں کبھی کسی کو بتانا ہی مت، چونکہ عورتیں پیٹ کی بہت پتلی ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر کوئی بات کسی کے سامنے راز کی ظاہر کر دی اور یہ کہہ دیا کہ اس کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، اس بات کو کسی کو بتانا مت، تو عورت جب 4-6 عورتوں کے بیچ میں بیٹھتی ہے، اپنی باتیں کریں گی، ادھر ادھر کی باتیں کریں گی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں گھما پھرا کر کے وہ راز کی بات بھی ظاہر کر دے گی، اور بعد میں یہ اور کہہ دے گی بی بی اس بات کو کسی کو بتانا مت، یہ بات راز رکھنا۔ جب 4 عورتوں کے پاس یہ بات پہنچ گئی، اب وہ عورتیں جب الگ الگ عورتوں میں بیٹھ کر کے بات کرتی ہیں تو وہ بھی اپنی بات کر کے گھما پھرا کر کے بعد میں اس بات کو پھر وہ ظاہر کرتی ہے، جو راز کی بات ہے اس کو بتلا دیتی ہے اور کہتی ہے بی بی اسے کسی کو بتانا مت، یہ راز کی بات ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات راز رہے تو کبھی بھی عورت پر بھروسہ مت کرنا، اپنی کوئی راز کی بات عورتوں کو مت بتلانا۔ البتہ اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، ماں کو اور بیٹی کو بتلا سکتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کریں، باقی عورتوں کے اوپر نہیں۔ نمبر 2، کبھی اپنی مالداری کے اوپر تکبر مت کرنا، کیونکہ مالداری یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے۔ مال کبھی کسی کے پاس ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اب سے 10 سال پہلے کتنے لوگ ہیں جو غریب تھے لیکن آج بہت مالدار ہو گئے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں چل رہے ہیں۔ 10 سال پہلے ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے لیکن آج وہ غریب ہو گئے۔ تو یہ مال ہمارے پاس میں آج ہے، کل نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی مالداری پر تکبر مت کرنا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ایسا علم مت حاصل کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایسا علم حاصل کرنا کہ جس سے حاصل کرنے کے بعد میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس میں صرف وقت ضائع کرنا ہو، ایسے علم کو کبھی حاصل مت کرنا۔ کچھ لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایسی چیزوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کوئی نفع نہیں، بس وقت ضائع کرنا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ایسا علم حاصل مت کرنا جس سے نہ دین کا نفع ہو، نہ آخرت کا نفع ہو، نہ آپ کی دنیا کا نفع ہو۔ نمبر 4، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ مت جانے دینا۔ یہ چوتھی نصیحت ہے، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں مت جانے دینا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کی قبولیت چاہتا ہوں۔ کیا پوچھ رہے وہ صحابی؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے سے بچو، دعائیں قبول ہوگی۔ تو یہ چوتھے نمبر کی چیز یہ کہ ہمارے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ 4 باتیں 1,00,000 باتوں میں سے چنی ہوئی باتیں ہیں
یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خود بھی عمل کریں گے، دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی عمل کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.